الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو، عزیزو اور میری محترمہ ماؤں اور بہنوں، آج شعبان کا آخری دن ہے۔ کل شام سے انشاءاللہ العزیز رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے رمضان کی عظمتوں کے بارے میں، رمضان کے مسائل کے بارے میں بیان فرمایا تھا۔ وہ اکثر فضائل اعمال کے اندر وہ بزرگ نے لکھا ہے، سارے ساتھی وہی پڑھتے رہتے ہیں، تو میرے بھی ذہن میں آیا کہ پیغمبر کریم کی اسی سنت کی نسبت سے ہم بھی یہ کام پروگرام کر لیں، اچھا ہے۔ خصوصاً عورتیں بیچاری ہیں، وہ گھر سے زیادہ باہر تو نکلتی نہیں ہیں، جتنا مردوں کو موقع ملتا ہے اتنا عورتوں کو موقع تو نہیں ملتا دین سیکھنے کا۔ پھر ذہن میں آیا کہ یہ پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ آپ حضرات کے لیے تو ماشاءاللہ صبح کو درس قرآن بھی ہوگا انشاءاللہ، عصر کے اندر پھر درس حدیث یا مسائل بھی ہوں گے۔ کچھ ساتھی کہہ رہے تھے کہ روزانہ ایک پارے کی تشریح اور خلاصہ سنائیں۔ میں نے بھی کافی سوچا، لیکن شاید اس میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جلدی جلدی بیان کرتا جاؤں پورے پارے کا آدھے گھنٹے کے اندر تفسیر تو نہیں آ سکتا۔ ایک آیت کا تفسیر ہی آدھا گھنٹہ لے لیتا ہے۔ تو خیر، یہ عظیم برکت والا مہینہ ہمارے اوپر آیا ہے، جس مہینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوشش کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ اللہ یہ مہینہ ہمیں نصیب فرما، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بن مانگے، بغیر مانگے عطا فرمایا۔ اور اس کی عظمتوں کو دیکھو کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ فرض کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ زندگی بھر کے ہزاروں لاکھوں نوافل کو اکٹھا کیا جائے ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کی برکت سے اسی ایک نفل کو فرض کے برابر کر دیا۔ یہ پیغمبر کریم کے صدقے اس امت کے لیے خصوصی تحفہ ہے، انعام ہے۔ تو ہم اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال کر چلیں گے، سوچ کر چلیں گے، تو انشاءاللہ یہ فضیلتیں کما سکتے ہیں۔ اور انسان کو ہر وقت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میری نظر غلط استعمال ہو جائے، میرا مال غلط استعمال ہو جائے، میری زبان غلط استعمال ہو جائے، میرے کان ساز گانوں میں استعمال ہو جائیں، شیطان استعمال کرا لے گا۔ شیطان بڑا دشمن، قرآن نے بتلایا دشمن۔ ابھی اسی سے بچنا بھی مشکل ہے، نظر ہی نہیں آتا لڑائی کیسے کریں، مقابلہ کیسے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی یہ انعام بھی فرمایا کہ شیطان کو دھکیل دیا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ہو، کہیں جکڑا ہوا ہو، پھنسا ہوا ہو، بولنے پر بھی پابندی ہو، نظر اٹھانے پر بھی پابندی ہو، اور گھومنے پھرنے پر پابندی ہو، کھانے پینے پر پابندی ہو، ایسا کہیں جکڑ دیا گیا ہو، اسی کو اگر کوئی محسن آ کر کے بولے کہ بھائی جو آپ کے اوپر چوکیدار کھڑے ہیں، جو آپ کو باندھنے والے ہیں، ان کو فلاں فلاں ٹائم پر آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے کے لیے میں کہیں پھنسا دوں گا، کہیں کام میں لگا دوں گا، آپ کے ہاتھ پاؤں میں کھول دوں گا، آپ بھاگ جانا۔ پھر اگر کوئی بندہ ایسا ماحول آنے کے باوجود نہ بھاگے تو خود بے وقوفی اپنے آپ کو جکڑنا چاہتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح کی مثال ہے۔ بھائی ہم بولتے ہیں تو شیطان لڑانے کے لیے زبان پہ اثر دکھاتا ہے، دیکھتے ہیں تو آنکھ پر اثر دکھاتا ہے، شیطان بد نظری کراتا ہے، سننے کی بات آتی ہے تو گانے کی طرف اور غیبت کی طرف، چغلیوں کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اسی طرح چلنے پھرنے کے اندر بھی شیطان ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہے، مسجد کی طرف نہیں آنے دیتا اور گندگی کی طرف دھکیلتا ہے۔ ابھی ایسا دشمن جو ہمارے ہر چیز پر اس کا تسلط تھا، اس کا قابو تھا، اللہ رب العالمین نے اس رمضان کی برکت سے اس ظالم شیطان کو باندھ دیا۔ وَصُفِدَتِ الشَّيَاطِينَ، اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان جکڑ دیا جاتا ہے۔ ابھی یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ لاپرواہی کرے، توجہ نہ کرے اور رمضان کی قدر نہ کرے تو یہ بڑا بدقسمت کہلائے گا۔ بھائی دشمن بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور ذکر و اذکار کرنا بھی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماحول بھی ایسا بنا دیا ہے، دن کو روزے کی وجہ سے بھوکے رہو تو بھوک کی وجہ سے جو دل کے اندر ایک قوت پیدا ہوگی نا، رات کو جب تراویح میں قرآن سنو گے نا تو دل کے اندر وہ قرآن بیٹھے گا، قرآن کا اثر بھی نظر آئے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ رمضان کا قدر کرتا ہے، پورا سال اس کا سکون کا گزرتا ہے، پورا سال۔ اور رمضان کے قدر نہ کرنا بڑی خطرناک چیز ہے۔ رمضان کو عام مہینوں کی طرح سمجھنا بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ۔ اگر آپ کو دنیا کے اعتبار سے کوئی بندہ تحفہ دے دے، آپ کو کپڑوں کا جوڑا ایک کسی نے دے دیا، بڑا قیمتی، بڑی محبت سے لا کر کے دیا، اور آپ نے اسی کے سامنے ہی جیسے کپڑا ملا آپ نے اسے ناک صاف کرنا شروع کر دیا۔ وہ VIP بڑا قیمتی جوڑا آپ کو دیا اور آپ نے کھانا کھا کر کے ہاتھ اسی سے پوچھنا شروع کر دیا، تو پھر اس کے دل میں آپ سے کتنی نفرت ہوگی۔ آئندہ کبھی بھی وہ سوچے گا ہی نہیں کہ یہ کوئی احسان کے لائق ہے اور اس کے ساتھ میں کوئی دوستی رکھوں، نہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ تحفہ دیا ہے، رمضان تحفہ۔ اگر کوئی بندہ اسی تحفے کی بے قدری کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے اعمال کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بھائی تو جب اپنے لیے کوئی اچھا سوچتا نہیں ہے تو پھر تیرے اوپر زبردستی کیوں اچھائی کی جائے؟ جیسے سندھی میں بولتے ہیں کہ چھڈ منڈے کے واریے میں لے تھڑے۔
لنگڑا آدمی ہے، چل پھر نہیں سکتا اور جا رہا ہے ریت کی طرف، جو اچھے بھلے آدمی بھی چل نہیں سکتے، بھائی اس کو سمجھا رہے ہیں، نہیں مان رہا تو جاؤ بابا، بھلے گرے گڑھے میں، ہمیں کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، قدر کریں گے تو بڑھ کر ملے گا، بے قدری کریں گے تو پھر جو ملا ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور روزے قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ قرآن اور روزے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ قرآن بھی اللہ کی صفت ہے، روزہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ قرآن بھی اللہ کی صفت، روزہ بھی اللہ کا حکم۔ ابھی مثال کے طور پر دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی بندہ کہیں بھی پھنس جاتا ہے، پھر اسی کا بیٹا، افسر کا بیٹا اگر سفارشی بن کر کے آتا ہے، ابو اس کو تو چھوڑو، یہ تو میرا بڑا گہرا دوست ہے، تو پھر ضرور اس کی سفارش مانی جاتی ہے، کیونکہ بادشاہ کے گھر کا آدمی ہے، بادشاہ کا لاڈلا ہے، اس کی بات کیسے نہ مانی جائے۔ تو اللہ رب العالمین کا قرآن صفت ہے، قرآن آ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرے گا، اے اللہ یہ مجھے سنتا تھا، اس کو چھوڑ دے، اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کو چھوڑ دے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے، لیکن جو بندہ قرآن نہیں پڑھے گا تو پھر سفارش کہاں سے۔ اسی طرح سے روزہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ قیامت کے دن عرض کرے گا کہ اللہ تو نے مجھے میرے لیے حکم دیا تھا بندوں کو کہ روزہ رکھیں، یا اللہ تیری رضا کے لیے یہ صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا تھا، پیاسا تھا، کھانا تھا نہیں کھاتا تھا، پیاس تھی نہیں پیتا تھا، بھوک تھی لیکن توجہ نہیں دیتا تھا، تیرے حکم کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسی روزے کی ضرور سفارش قبول فرمائیں گے۔ اور بے قدری کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، جیسے آج کل مسجد کا ممبر 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، اس زمانے میں بھی 3 ہی ہوتی تھیں۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ویسے تو آپ آمین نہیں پڑھتے، آج کیوں پڑھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل آیا تھا، انہوں نے 3 باتیں کی، تینوں پر میں نے کہا آمین۔ کون سی 3 باتیں؟ ایک بات یہ کی کہ جو امی ابو کا دل دکھانے والا ہے، ماں باپ کا دل توڑنے والا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم رہے، میں نے بولا آمین۔ جبرائیل امین نے بد دعا کی کہ اللہ ماں باپ کا نافرمان تباہ و برباد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ دعا قبول فرما، اللہ کے واسطے امی کا دل نہ دکھاؤ، ابو کا دل نہ دکھاؤ۔ اور دوسری سیڑھی پر یہ لفظ آیا کہ جس بندے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، تذکرہ آئے اور درود نہ پڑھے، وہ بھی برباد ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بولو بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بہنیں بھی بولیں، میری امی اور مائیں بہنیں بولیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو درود نہیں پڑھے گا وہ بھی مردود ہو جائے، نبی پاک نے فرمایا آمین۔ اور رمضان کا مہینہ جس کو ملے اس کی قدر نہ کرے اور یہ جنت کا حقدار نہ بنے، یہ بھی محروم ہو جائے، نبی پاک نے فرمایا آمین۔ تو رمضان کا مہینہ آیا، گزر گیا، چلا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا، آپ کے معمول میں فرق نہیں آیا، سمجھو کہ آپ تباہ ہو گئے، اللہ حفاظت فرمائے۔ رمضان کا مہینہ آیا، اس سے پہلے بھی یہ بندہ جن دندوں میں لگا ہوا تھا غلط کاموں میں، رمضان میں بھی انہی میں لگا ہوا ہے، کوئی اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ بھائی دشمن جب شیطان بندے ابھی تو کام کروں، پھر بھی اگر نہیں کر رہا نا تو پھر تو رحمت کے لائق ہے ہی نہیں۔
اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو رمضان کی قدر بھلا کریں تو کس طرح سے کریں؟ کچھ عبادتیں خصوصی ایسی ہیں جو رمضان کے علاوہ نہیں ہیں، رمضان میں ہیں۔ ایک روزہ رکھنا فرض ہے ہر بالغ پر، مرد پر بھی عورت پر بھی۔ جو 10 سال سے بڑے بچے ہیں اگر برداشت کر سکتے ہیں تو ان کو بھی روزہ رکھواؤ، اگر بالغ بن گئے ہیں تو ہر حال میں روزے رکھاؤ۔ اور کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کا خوف نصیب ہو جائے گا، اور سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ سب سے بڑی عبادت یہ، اسی کا نام ہے تقوی۔ اللہ کا خوف ہونا، اسی کا نام ہے تقوی۔ تو تقوی کو حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے تو تقوی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور روزہ ہر بالغ مسلمان، عاقل، پاگل نہ ہو، ان سب کے اوپر روزہ فرض ہے۔ مسافر آدمی کے اوپر کچھ دنوں تک رعایت ہے، سفر کے دوران نہ رکھے بھلے نہ رکھے، لیکن بعد میں رکھنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو عورتوں کے خاص ناپاکی کے دن ہوتے ہیں ان کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ نمازیں قضا نہیں کرنی ہوتی، روزہ قضا کرنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو ایسا بیمار ہے کہ روزہ بالکل نہیں رکھ سکتا، بھوک برداشت نہیں کر سکتا، بار بار اس کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، تو ایسے بندے کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن جیسے ہی ٹھیک ہوگا تو قضا کرنا لازم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بوڑھی عورت ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اگر روزہ برداشت نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر کیا کرنا ہوگا؟ اگر سردی کے دنوں میں، چھوٹے دنوں میں اگر پھر روزے رکھ سکتی ہے تو پھر ان دنوں میں قضا کرنے ہوں گے، اور اگر وہ بھی ایسا اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر فدیہ دینا ہوگا۔ کیا؟ فدیہ دینا ہوگا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ اور فدیہ کیا ہوتا ہے؟ روزانہ کسی غریب کو سحری اور افطاری کرانا، مناسب کھانا صبح کا اور شام کا پیٹ بھر کر کے کھلا دینا، یہ ایک دن کی افطاری ہے، یعنی یہ فدیہ ہوگا۔ اور ایسے مریض لوگ جن کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لیکن آج کل سنا ہے شوگر والے لوگ بھی بولتے ہیں ہم تو بیمار ہیں بھائی، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جب سفر پر جاتے ہیں تو پھر پورا دن نہ کھائیں تو وہاں گزارا کر لیتے ہیں۔ اور میں کئی سارے شوگر والوں کو جانتا ہوں جو کوئی ایک چیز ذرا بھی میٹھا چکھتے نہیں ہیں، کہ ہمارا شوگر بہت ہی ہائی رہتا ہے، لیکن روزہ نہیں چھوڑتے۔ بھائی بھوک اللہ کے حکم کی وجہ سے مر گئے تو کیا فرق پڑتا ہے، بھلے مر جائیں، اللہ کے فضل سے کچھ ان کو ہوتا نہیں اور روزہ چل رہا ہے۔ اگر اعتماد پکا ہوگا تو پھر روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے۔ خیر اگر واقعی بیماری ہے، اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا، چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جوان آدمی شوگر کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑے۔ اور روزے کی حالت میں انجیکشن وغیرہ لگانے کی بھی اجازت ہے۔ اور پھر دوسری عبادت اسی رمضان کے اندر خصوصی جو ہے وہ ہے تراویح۔ ہماری عورتیں تو بالکل بیچاری تراویح پڑھتی ہی نہیں ہیں، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیر لیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے بھائی، جو میری سنت سے منہ پھیر لیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت مؤکدہ، واجب کے حکم میں۔ نبی پاک کی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت کا اتنا شوق ہوتا تھا، حالانکہ بچی تھی بیچاری، بڑی عمر کی بھی نہیں تھی پیغمبر کریم کی زندگی میں۔ تو
کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد شوہر کی خدمت کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلا شلا کر کے، اور پھر جیسے ہی شوہر سو گئے تو یہ عبادت میں لگ گئی، اجازت لے کر کے عبادت میں لگ گئی، اور نفل کی نیت باندھی، اللہ اکبر کر کے 2 رکعت نماز کی، تلاوت کرتی رہی، آدھی رات گزر گئی، پھر ایک رکوع سجدہ کیا، 1 رکعت پڑھی، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی، پھر تلاوت میں لگی رہی فجر کی اذان تک، اور پھر دل ہی جلدی سے رکوع سجدہ کر کے اور سلام پھیرا، اور دل میں ایک افسوس ہونے لگا اور رونے لگی کہ اللہ، آپ نے رات کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ میری 2 رکعتیں بھی تسلی کے ساتھ نہیں ہوئیں۔ وہ بھی تو عورت تھی۔ تو تراویح کی پابندی کریں عورتیں بھی، اور اپنے گھر میں پڑھیں۔ اگر گھر کی ساری بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، مل کر کے ایک ہی کمرے کے اندر پڑھیں گی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کے پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ جماعت کرنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو پڑھیں ایک ہی کمرے کے اندر، لیکن ایک دوسرے کو کوئی غلطی ہو جائے یا کیا تو وہ سمجھانا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر ساری 20 رکعتیں ساتھ ایک ہی ٹائم پر پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر 8 رکعتیں پڑھی، پھر کوئی تقاضا ہو گیا، وہاں چلے گئے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد میں پھر 2-4 رکعتیں پڑھی، پھر موڈ ہو گیا چائے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر چائے شائے بناؤ پیو، پھر 4 رکعتیں پوری کر لو، اسی طریقے سے کر کے پوری رات میں 20 رکعتیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور عورتیں گھر کے اندر اگر 2 رکعت کی نیت باندھ کر کے پڑھتی ہیں تو بھی صحیح ہے، لیکن اگر 4 کرتی ہیں تو بھی اجازت ہے۔ 4 کی نیت باندھ لی، 4 رکعتیں پڑھی، پھر 4 رکعتیں پڑھی، پھر 4 رکعتیں پڑھی۔ اور آپ کے لیے تو، عورتوں کے لیے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا بہت آسانی کے ساتھ بڑا انعام ہے، بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ تھوڑی عبادت کرو گی تو بھی آپ کو بہت اجر اور ثواب ملے گا۔ ایک عجیب واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئیں، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں، ہم بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں، لیکن مرد حضرات ہیں، ان کو مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتی۔ وہ جماعت کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جماعت کی نمازوں میں نہیں جا سکتے۔ وہ جہاد میں جاتے ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتی۔ وہ جنازوں میں جاتے ہیں، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ادھر چلے گئے قرآن سننے کے لیے، سنانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے، ہمارے لیے تو اتنا موقع نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جواب دیا، ان کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ اپنے شوہر کی شرعی طریقے سے، جائز طریقے سے خدمت کرتے ہو، یہ تمہارے لیے جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ ابھی مرد اگر جہاد کرے تو بھائی کلہاڑیوں کے سامنے جانا ہے، تیر تلوار کے سامنے جانا ہے، بندوق اور توپوں کے سامنے جانا ہے۔ عورت کو جہاد کرنا ہے تو بچے کو محبت کے ساتھ سینے سے لگا کر کے دودھ پلا، یہ اس کا جہاد ہے۔ عورت اگر شوہر کے آنے سے پہلے شوہر کے لیے کھانا بنا کر کے، روٹی بنا کر کے اس کو دیتی ہے، یہ اس کا جہاد ہے۔ اور عورت اگر اپنے شوہر کے لیے صرف بستر بچھاتی ہے، یہ اس کے لیے جہاد ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا کوئی انعام ہوگا یار؟ تو عورتوں کے لیے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا کرم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن تھوڑا سا ابھی کھانا وغیرہ ویسے ہی پکانا ہے۔ کھانا پکانے کے اندر نیت یہ کر لیں کہ میں روزے دار شوہر، روزے دار بیٹے کے روزہ کھولنے کا انتظام کر رہی ہوں۔ مفت میں روزہ کھلوانے کا ثواب، مفت میں ثواب، کھانا تو ویسے ہی پکانا ہے نا۔ نیت یہ کر لو کہ میں روزے داروں کی خدمت کر رہی ہوں، کیونکہ روزے دار کی خدمت تو بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ کھلوایا، افطار کروایا، اسی کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔
ابھی اگر ماں نے روٹی پکائی ہے بچوں کے لیے، 5 بچے ہیں، شوہر ہے، کوئی بھائی ہے، کسی کے لیے بھی اگر کھانا پکایا، 10 بندوں نے اسی کے ہاتھ کا کھانا کھایا، سمجھو کہ 10 بندوں کو روزہ کھلوانے والی یہی عورت بنی نا، تو او شوہر کو 1 روزے کا ثواب ملا، بیٹے کو 1 روزے کا ثواب ملا، لیکن روٹی پکانے والی ماں کو، روٹی پکانے والی بیوی کو، روٹی پکانے والی بہن کو 10 روزوں کا ثواب ملا۔ اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے صبح کے ٹائم پر سارے سوئے ہوئے ہیں، یہ بیچاری انتظار کے ساتھ اٹھی اور ان کے لیے کھانا وغیرہ پکانے کے اندر لگ گئی۔ میری جو آخری چھوٹی بہن ہے، ابو ہمارا انتقال ہو گیا تقریباً 2004 میں، تو ہمارے میرا گھر مدرسے کے ساتھ ہی ہے، تو میری وہ چھوٹی بہن نکاح شادی نہیں ہوئی تھی ابھی تک، تو میرے ساتھ رہتی تھی۔ مدرسے کے طلباء کے لیے جو کھانا سحری پکانی ہوتی تو یہ لازمی خود اٹھتی، میری اہلیہ کہتی کہ میں بناؤں، وہ میری بہن کہتی کہ نہیں میں بناؤں۔ خیر بڑی محبت کے ساتھ وہ بیچاری سب طلباء کے لیے روٹی پکاتی یا چائے وغیرہ جو کچھ چاول بنانے ہوتے وہ کرتی۔ تو میں نے ایک مرتبہ اسی کو بولا کہ باری باری مقرر کروں نا، ایک دن وہ اہلیہ کرے، ایک دن بہن کرے، تو بہن نے بولا کہ نہیں میں کروں گی۔ میں نے بولا کیوں؟ تو اس بہن کی زبان پر آیا کہ شاید اسی کے طلباء کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے مکہ مدینہ دکھائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہری لحاظ سے کوئی حالات نہیں تھے، کوئی صورت نہیں تھی، لیکن 3 مہینے کے اندر اندر وہ عمرہ کر کے آ گئے اللہ کے فضل سے۔ تو دیکھیں کہ یہ آپ گھر کے اندر جو یہ کھانا وغیرہ پکا رہی ہو نا، اسی کے اندر ہی نیت یہ ہو کہ میں روزے داروں کی خدمت کے لیے کر رہی ہوں، تو اتنا بڑا ثواب۔ اور اسی کے سوا یعنی تراویح کی بھی پابندی کرو اللہ کے لیے، اور روزے کی پابندی کرو اللہ کے لیے، اور اعتکاف بھی عظیم ترین عبادت ہے۔ یہ مرد بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے سختی ہے، عورتوں کے لیے اتنی سختی نہیں ہے۔ مرد کو آنا پڑے گا مسجد کے اندر، مسجد میں ہی بیٹھنا پڑے گا، مسجد سے باہر کہیں اعتکاف کرے گا تو قبول نہیں ہے۔ کہیں اور اعتکاف کرنا تو کیا، اگر مسجد سے 1 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے اگر بغیر کسی مجبوری کے مسجد کی حد سے باہر چلا گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، قبول نہیں ہے۔ اتنی سختی ہے مرد کے لیے۔ کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے بھی باہر وضو خانے پر جانے کی اجازت نہیں، اتنی سختی۔ اور عورت ہے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے اعتکاف کرے، جو کمرہ اسی کو آسان لگے اسی کمرے میں بیٹھ جائے، جسی کے سامنے باورچی خانہ قریب ہو یا پھر واش روم وغیرہ قریب ہو وہاں جا کر کے بیٹھ جائے۔ تو مقصد یہ کہ اعتکاف عورتیں بھی کر سکتی ہیں گھر کے اندر۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک عبادت رمضان کے اندر یہ ہے زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ کا اصل حکم تو ہوتا ہے سال پورا ہونے پر، جب بھی سال پورا ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، لیکن لوگوں نے یہ اپنی عادت بنا دی ہے کہ ہم رمضان کے اندر زکوٰۃ دیں گے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر بھی عورتیں بڑی کنجوسی کرتی ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ دیتا شوہر ہے، ابو زکوٰۃ دیتا ہے، بیٹا زکوٰۃ دے گا آپ کے سونے کی، زیور آپ پہنو عورتیں پہنے گی، حسن جمال عورتوں کو کرنا ہے، ناک میں لگائیں، کان میں لگائیں، گردن میں گلے میں لگائیں، حسن جمال اس سے فیشن کریں گی عورتیں، لیکن اس کا زکوٰۃ ادا کرے گا مرد۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ ویسے بہتر تو یہ ہے کہ عورت کا سونا ہے تو عورت ادا کرے، مرد کا سونا ہے تو مرد ادا کرے۔ باقی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بھائی اتنا سونا پڑا ہوا ہے، پیسہ اور کیا ہوتا ہے؟ ہماری گاؤں کی سندھی میں بولتے ہیں کہ وہ سون گھوریو جو کو کن چھنے، وہ سون گھوریو جو کو کن چھنے۔ مقصد اتنا سونے کی یہ جو بالیاں ہوتی ہیں، لیلم وغیرہ جو کان میں ڈالتے ہیں،
یہ اگر اتنے بھاری ہوں کہ کان میں ڈالو تو کان ٹوٹنے لگے اور خون نکلنے لگے تو یہ کون پہنے گا؟ چھوڑو بابا، یہ سونا ہمیں چاہیے ہی نہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو اگر اتنا سونا آپ کے پاس پڑا ہوا ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ دو کہ پیسے نہیں، تو پھر سونا کس کام کا ہے؟ کھانے کا تو نہیں ہے۔ سونا کھائیں گے تو نہیں، پئیں گے تو نہیں، ظاہر ہے یہ استعمال کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بچیاں آئیں، دونوں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس کا حق ادا کیا ہے؟ ان چوڑیوں کا، کنگن کا حق ادا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس کا بھی کوئی حق ہے؟ فرمایا ہاں، اس کی سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینا اس کا حق ہے۔ نہیں تو کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اس کی جگہ پر آپ کو آگ کے چڑے، آگ کے چھلے پہنائے جائیں، چوڑیاں؟ مقصد یہ تھا کہ سونا جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، تو کنجوسی نہ کریں، اللہ کے حق میں کنجوسی نہ کریں۔ جب بچوں کے حق میں کنجوسی نہیں کرتے تو اللہ کے حق میں کیوں؟ بچے نے بولا کہ امی مجھے کپڑے لے کر کے دے دو، مجھے نیا بوٹ لے کر کے دے دو، یہ کرو یہ کرو، تو اس میں یہ نہیں کرتے، کہتے کہ پہلے تو تیرے پاس اتنا ہے، ابھی نیا کیوں، دوسرا کیوں، اس طرف نہیں سوچتے۔ ہر ایک کو یہی ہوتی، بیٹا ہے، بچہ ہے، ابھی بولتا ہے تو دے دو بابا، اللہ دے گا۔ جب اللہ کے نام پر دینا ہوتا ہے تو پھر نخرے کرتے ہیں، یار میرے پاس تو صرف 1,00,000 روپے، 1,00,000 پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ ارے یہ جس اللہ نے آپ کو 1,00,000 دیا ہے، وہی اللہ اسی سے صرف 2,500 روپے مانگ رہا ہے۔ وہ بھی پہلے امتوں کی طرح جلانا نہیں ہے، اس کو آگ نہیں لگانی، اپنی بہن کو دے دو، اپنے بھائی کو دے دو، اپنے پڑوسی کسی غریب کو دے دو، اس کی دعائیں ملیں گی مفت میں۔ آپ اپنا پیسہ اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کے نام پر اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہو، رشتہ دار بھی عزت کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے، بڑھا کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے پھر خصوصاً جو آپ کے محلے کے اندر دیندار نیک لوگوں نے، نمازی، ان کو دو گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ کسی کو بھی غریب کو دو ٹھیک ہے، لیکن عام کسی کو دو گے تو وہ اپنے پیٹ میں صرف پا لیا، کھا لیا، بس ختم۔ لیکن اگر کسی نمازی کو دے دیا، کسی محلے کی کسی یتیم عورت، بیوہ عورت کو دے دیا، تو اس کا اندر فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی عبادت کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ مدرسوں میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دیا کریں۔ کیوں کہ ہر بندہ تو اتنا وقت قرآن پڑھتا نہیں ہے، اتنے وقت تک عبادتیں کرتا نہیں ہے۔ مدرسے کے بچے بیچارے فجر سے لے کر کے عشاء تک قرآن ہی میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے قرآن کے ثواب کے اندر آپ کا بھی حصہ مل جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کسی بندے کو دکھائیں گے، تو نے اتنے تہجد پڑھے، تو نے اتنا قرآن پڑھایا، تو نے اتنا قرآن پر عمل کیا، تیری یہ نیکیاں، تیری یہ نیکیاں۔ یہ عرض کرے گا فرشتوں سے، یار میرے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو؟ آج بھی مذاق، قیامت کے دن بھی مذاق۔ تو ان کو بتایا جائے گا کہ نہیں، مذاق نہیں کر رہے، واقعی یہ تیرے لیے ہے، تو نے جو دین والوں پر خرچہ کیا تھا نا، تو ان کی نیکیوں کے اندر تیرا حصہ بھی آ گیا۔ یہ اتنا بڑا انعام۔ خیر، تو زکوٰۃ جن کے اوپر فرض ہوتی ہے، بھلے فرض نہ ہو تو بھی دے دو یار، کیا ہے، اللہ کے نام پر جا رہا ہے نا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے ضرورتوں کے لیے قرضہ لے کر کے آ رہے تھے، قرضہ، یار گھر میں ضرورت ہے، قرضہ چاہیے۔ قرضہ لے کر کے جیسے آ رہے تھے راستے کے اندر، تو ایک غریب کو ملا، بولا اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ اس نے جو قرضہ لیا تھا وہ اسی کو دے دیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں کیا؟ بولا کہ اس نے اللہ کے نام پر مانگا نا، میں نے اللہ کے نام پر دے دیا، ابھی مجھے اللہ ہی دے گا۔ تو جب اپنے بچوں کے معاملے میں ذرا حساب نہیں کرتے، اپنے کھانے کے معاملے میں ذرا حساب نہیں کرتے، ابھی تو کھایا تھا دوبارہ کیوں کھاؤں، ایسا کبھی نہیں کہتے، اور اللہ کے نام پر دینے کے لیے بولتے ابھی تو یہ 100 روپیہ اس کو دیا تھا، ابھی کیوں پھر 50 روپیہ دے دوں؟ نہیں بھائی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، نبی پاک کی خدمت بھی بہت کرتی تھی بچپن سے ہی۔ تو حضرت زبیر بڑے شان والا صحابی ہے، اس کی امی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اگر اللہ کے ساتھ حساب کرے گی تو اللہ بھی تیرے ساتھ حساب کرے گا، اگر تو اللہ کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے معاملہ کرے گی نا تو اللہ بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اس وجہ سے ابھی گزارش ہے کہ رمضان کی قدر کریں، روزے پابندی کے ساتھ رکھیں، تراویح ضرور پڑھیں، اپنے بچوں سے پوچھیں پڑھی نہیں پڑھی تراویح، کہاں پڑھی، کتنی پڑھی، ذکر و اذکار لازمی کریں، جتنا زیادہ ہو سکے ذکر کریں، روزانہ دعا ضرور کریں، یہ نہیں بس چلتے پھرتے بول دیا یا اللہ رحم کرنا، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی کم نہیں ہے، لیکن باقاعدہ بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے عرض کرو اللہ مجھے دے، یا اللہ میری کمزوری کو معاف کر، یا اللہ مجھے میری رزق کو کشادہ کر، یا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے۔ اس طریقے سے آپ کرتے رہو گے نا تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ مجھے کافی زمانہ پہلے ایک ساتھی نے واقعہ بتایا تھا اپنا، بولا میں اپنی بیوی کو لے کر گیا تھا حج پہ، اور اس کے کانوں میں بہت زیادہ درد ہوتا تھا، اور میں نے سنا تھا کہ زمزم میں شفا ہے، میں نے بیوی کو بولا کہ ڈالو کان کے اندر زمزم، ابھی پانی زخمی کان کے اندر تو نقصان ہوگا، فائدہ تھوڑی ہوگا، تو ڈال دیا اور تکلیف، لیکن ہم نے بولا بس زمزم میں جب نبی پاک نے فرمایا شفا ہے تو بس شفا ملے گی۔ آخر اتنا ہوا کہ جیسے پانی ڈالا کانوں کے اندر زیادہ تو کچرا گند نکلا، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگو بس، یعنی جیسے بچہ امی کے ساتھ نخرے کرتا ہے، امی مجھے یہ چیز دے دے، امی مجھے کلفی لے کر کے دے دے، امی مجھے ٹافی لے کر کے دے، امی مجھے 10 روپے دے دے، اللہ کے ساتھ ایسے نخرے کرو، اللہ اس میں خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں ضرور کرو، اور پورا رمضان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ کون سے گناہ؟ سارے گناہ، لیکن خصوصاً بد نظری ہے، یہ بڑا خراب گناہ ہے۔ بد نظری کرنے کی وجہ سے عبادت میں مزہ نہیں آتا، پھر کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس وجہ سے بد نظری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور زبان کو غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹ سے اور غیبت سے۔ بس اتنا کرو، کوئی برا بھلا بول بھی رہا ہے نا، آپ تھوڑی دیر برداشت کرو، خاموش ہو جاؤ، بس۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ موبائل میں گانے، ساز گانے وغیرہ، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، فرائض کی پابندی کرو، انشاءاللہ العزیز آپ کو رمضان کی برکتیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا، شریعت پر چلنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی سنانے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔